آرام سے چپ چاپ کریں، نہیں تو یہ بند کر دے گا۔ آرام سے احترام سے چپ چاپ سے پیتے جاؤ، لنگر پینے کھانے کا منع نہیں ہے، شور نہیں کرو۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کچہری چھوڑیں، کچہری چھوڑو، ادھر توجہ دو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین کرام، نوجوانوں، بزرگوں، بڑے خوش قسمت ہو۔ الحمدللہ ہم سنی بڑے خوش قسمت ہیں۔ آج کا دن بہت مبارک دن ہے، جب حضور تشریف لائے تو کفار کی ٹانگیں ٹوٹ گئی، ان کے تخت کا گر گئے، ان کی کنگریاں گر گئی، اونٹے پڑ گئے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے تو کعبہ کریم نے بھی سجدہ کر کے جھک کر اللہ کے دربار میں شکر کیا کہ مولا آج تو نے مجھے پاک کر دیا بتوں بادلوں سے۔ دوستو، کعبہ کریم کو بھی یہ احترام کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی آمد کو جشن منا رہا ہے، سجدہ تشکر کر رہا ہے، اور وہ جانور جو نبی پاک علیہ السلام ابھی ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، تو وہ جانور جو دریاؤں سمندروں کے اندر تھے، جنگل و بیابان تھے، وہ مشرق و مغرب گھوم دوڑ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ آج کل وہ لوگ تو جانوروں سے بدتر ہیں کہ جو یہ تمیز رکھتے تھے، وہ درخت تمیز رکھتے تھے، وہ پتھر بھی جانتے تھے کہ نبی پاک علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آئے ہیں، وہاں سے درود و سلام کی فضائیں قائم کر رہے ہیں۔ مگر دوستو، آج کے مسلمانوں کا حال دیکھو، یہ باتیں کتنے بند کرو، آرام سے سنو، توجہ کرے ادھر۔ علماء کا خطاب اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح آپ سن رہے ہو، آپ کے لیے ہدایت بھی ہے اور آپ کے لیے سوالوں کا جواب بھی ہے۔ اس مختصر 5 منٹ کی تقریر میں بڑی لمبی چوڑی بات نہیں کی جا سکتی، اس میں آپ ڈسٹرب کرو تو اچھا نہیں ہے۔ اطمینان سے اگر لنگر بھی کھاؤ اور پیو، مگر شور شرابہ نہیں کرو، توجہ ادھر کرو۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہمیں یہ دن منانے کے حکم فرمایا ہے، اور پھر رب نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، دنیا والوں، قرآن پڑھنے والوں، مریم کے زمانے کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرو۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا زمانہ یاد کرو۔ مطلب یہ کہ ان کی حیات کیا تھی اور کیا وہ مصطفیٰ کی تبلیغ کرتے آئے، حضور کا کلمہ پڑھتے آئے، جہاں جہاں وہ خطاب کرتے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خیر کرتے تھے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہل سنت و جماعت کو مقام عطا فرمایا ہے کہ آج ہم اور آپ نبی پاک علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں نکلے ہوئے ہیں، گھر بار چھوڑے ہوئے ہیں، کاروبار بند کر دیا ہے۔ یہ بڑا جذبہ ہے اور انشاءاللہ اس کا اجر آپ کو دنیا میں ملے گا، جب قبر میں آنکھیں بند ہوگی وہاں بھی آپ کو قبر ثواب ملے گا جو ملے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کی میلاد کی خوشی میں، ولادت کی خوشی میں اگر ابو لہب کو فائدہ ملتا ہے جو کافر ہے، جن کے مذمت میں قرآن کی صورت اتری ہوئی ہے، اور اس کو ہر پیر کو پانی بھی ملتا ہے، ان کا عذاب بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مرد کس لیے؟ بھتیجے کی نیت سے، بھتیجے کی خوشی میں اس سونے کو آزاد کر دیا۔ اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہر پیر کو آزاد فرما دی۔ دوستو، آپ خود ہی اندازہ کریں، آپ خود ہی اندازہ کریں، خود ہی اندازہ کریں کہ اگر کافر کے بھتیجے کی خوشی میں اگر وہ انعام مل رہا ہے، اللہ ان کی محنت اور ان کی محبت کو ختم نہیں کر رہا بلکہ سب اجر سے دے رہا ہے۔ اور جو حضور کا امتی، کلمہ پڑھنے والا، حضور کی چاہنے والے، حضور کے محبت رکھنے والا
صحابہ اگر اس طرح وہ میلاد کرے گا تو اس کو کتنا تو ثواب ملے گا. سوچنے کی بات. ہم اور آپ آج رات بلکہ یہ ہر رات علماء نے فرمایا ہے کہ مسلمان کے لیے ربیع الاول کا ہر دن اور رات عید ہے. بدبخت ہیں جو آج بھی وہ تبلیغ کر رہے ہیں کہ میلاد نہیں کرو, ہمیں لڑکیوں کو شادیاں کرا دو. ان کی لڑکیاں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں, ہر تقریر میں کرے, ہر تقریر میں یہ اسرائیلی بیان ہے ان کا کہ وہ یہ تقریر کر رہے ہیں کہ یہ جو تم خط کا چڑھائے بات سنو, کان کھول کے سنو. کان یہ جانوروں میں نہیں, دل کے کان کھول کے سنو. یاد رکھو کہ دماغ میں بات رکھو, ہم کئی لڑکیوں کی شادیاں کرا بھی چکے ہیں, کر بھی رہے ہیں. مصطفیٰ کی 12ویں منا رہے ہیں, 11ویں منا رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں. مگر اسٹیپ بائی اسٹیپ جس کی کوئی مجبوریت ہے 50,000 ہم خود دیے ہیں, لہذا لڑکیوں کو جیز ہم نے دیا ہے. کئی لڑکیوں کا میرے پاس ریکارڈ ہے. مگر میرے دوستو یہ سارے کام ہمیں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود احساس ہے اس بات کا کہ دوستو صرف یہ میلاد اپنی جگہ پر ہے. میلاد ہمارا ہر روز ہوتا ہے, 11ویں روزانہ ہوتی ہے. پتہ نہیں مہینے میں کتنی 11ویں میلاد ہوتے ہیں. ہم عبادت سمجھ کر کرتے ہیں. اس لیے اللہ والوں کا ذکر خیر کرنا, نبیوں کا ذکر خیر کرنا عبادت ہے, اور ولیوں اولیاءوں کا ذکر کرنے سے کفارہ, گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. حدیث ہے مصطفیٰ کی ذکر الانبیاء عبادت. انبیاء کرام تو سرداروں کے, انبیاء کے سردار کا ذکر ہے. سارے نبی پیچھے ہیں, ہمارے حضور سب سے آگے ہیں, بلند ترین ہیں. مگر اس سرکار سردار الانبیاء کا اگر ذکر کرو گے تو وہ تو بڑی عبادت ہے. اگر حضور کے صحابہ کا, حضور کی امت کے اولیاء کا اور صالحین کا ذکر کرو, ان کے ذکر کرنے تمہارے گناہ جھڑتے ہیں. آپ خود ہی اندازہ کرو اس نبی کا مقام کیا ہے جو عبادت کہلاتی ہے, اس ولی کا مقام کیا ہے جس کا ذکر کر رہے ہو. ان ولیوں کی شان یہ ہے, ان علماء کی شان یہ ہے کہ بزرگ رومی نے کہا کہ ہر کی پیند روئی پاکا صبح و شام, دوزخ آتش دوزخ بود بروے حرام. ارے ان علماء, ان بزرگوں کا, ان خلفاء کا, ان فقیروں کا جو چہرہ عقیدہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جہنم کی آگ حرام کر دے. تو آپ علماء کے ساتھ ہو, یہ نبی کے وارث ہیں اور عاشق مصطفیٰ ہیں. مرنے کے بعد بھی ان کا کفن میرا نہیں ہوگا, اس لیے ایک تو علماء ہیں اور ان کی نسبت مصطفیٰ سے ہر وقت ذکر خیر مصطفیٰ کا ہوتا ہے. تو دوستو جذبہ رکھو, ان نیم ملاؤں اور ماڈل مولویوں اور ماڈل مولویوں کے کہنے پہ نہ چلے. ان کی لڑکیاں فارغ ہونے دو, اور یہ آپ اپنا میلاد مناتے رہو, 11ویں شریف مناتے رہو, ذکر خیر کرتے رہو, اور گھر میں بیٹھ کر 2 روٹیاں رکھو, میلاد مصطفیٰ کا ایک معجزہ بیان کرو, اپنے بچوں کو کھلاؤ. یہ بھی میلاد, یہ سب میلاد ہے. برآں دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, کرم ہے کہ آج ہمیں مصطفیٰ کی میلاد میں ہمیں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں دیکھو, تم سر توڑ کوشش کرتے رہو, بکری کی طرح سر پیٹتے رہو, کچھ نہیں ہوگا. مگر جو مصطفیٰ کے چاہنے والے, مصطفیٰ کے عاشق ہیں, وہ میلاد مناتے رہیں گے, وہ کرتے رہیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.